سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہی بخاری صفحہ نمبر 1185 حدیث نمبر 6501، حدیث نمبر 6502 باب تواضع کے بارے میں بات کیا ہے؟ یہ کلام رب کا ہے، سنا رب کے یار رہے ہیں۔ اعلان کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، اور سنا وہی رہے ہیں جس نے قرآن بھی سنایا ہے، جس نے اپنا فرمان بھی سنایا ہے، اور جس نے یہ بتایا ہے جب کہنے والے نے کہا سارے نبی یہ کہتے رہے ہیں کہ رب واحد ہے، ایک ہے، اس جیسا کوئی نہیں، بتاؤ وہ تو کہتے رہے ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا آپ نے دیکھا ہے رب کو؟ تو انہوں نے کہا دیکھا نہیں ہے، وہی ہوتی رہی ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا آپ نے دیکھا؟ مصطفیٰ نے فرمایا محمد نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے اس کا جلوہ، ان آنکھوں سے ان کا جلوہ دیکھا ہے۔ اور پھر مالک نے کتنا کرم کیا ہے، کتنے محبوب اعلیٰ ہیں، کتنی محبت ہے مالک کو اپنے محبوب سے۔ فرمایا من رعانی فقد رأی الحق، مصطفیٰ فرماتے ہیں جس نے مجھ محمد کو دیکھا گویا کہ اس نے حق کو دیکھ لیا، اس نے حق کو دیکھ لیا۔ فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے میرے یار کی اطاعت کی، اور جس نے میرے یار کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ مصطفیٰ کریم فرما رہے ہیں بات خالق کی ہے اور اس کا یار بتا رہا ہے۔ یہ بھی روایت حضرت ابو ہریرہ سے ہے۔ بس یہ مجھے لگتا ہے یہ بات پوری ہو جائے گی، وقت بھی ہمارا پورا ہو جائے گا۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ کس نے ارشاد فرمایا؟ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ حضور فرماتے ہیں ان اللہ قال، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ حضور ارشاد فرما رہے ہیں میرے رب نے یہ ارشاد فرمایا ہے جو بندہ میرے ولی سے، میرے دوست سے، میرے محبوب سے، مجھ سے قربت رکھنے والے سے عداوت کرے گا، دشمنی کرے گا، فقط آذنتہ بالحرب۔ اور سن لو، اس کو لاوارث نہ سمجھنا، میں رب ہو کر اس بندے کے خلاف اعلان جنگ کر رہا ہوں۔ جو بندہ میرے ولی سے دشمنی کرے، عداوت کرے، دل میں بغض رکھے، قلم چلائے، زبان چلائے، فرماتے ہیں اعلان سن لو، وہ میرے محبوب سے عداوت نہیں کر رہا، میں رب اپنے محبوب کا دفاع کرتے ہوئے اس بندے سے اعلان جنگ کر رہا ہوں۔ بتاؤ وہ بندہ کتنا بڑا بدبخت ہے جو رب کے ساتھ جنگ کرنے کو تیار ہے، اس کے محبوبوں کا دل دکھا کر رب کے ساتھ جنگ کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ مالک کائنات نے ہمیں نہ گستاخ ولی بنایا ہے، نہ گستاخ صحابہ بنایا ہے، نہ گستاخ اہل بیت میں رکھا ہے، نہ گستاخ نبی میں رکھا ہے۔ ہمیں مالک نے اپنے محبوبوں سے محبت کرنے والوں میں رکھا ہے۔ آگے سنیے آگے بات کیا ہے جی، توجہ ہے جی آپ کی۔ حدیث پاک میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ احب الی مما افترضت علیہ۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کوئی بندہ، رب فرماتا ہے کوئی میرا بندہ ایسی عبادت کر کے قربت حاصل نہیں کر سکتا جو ایسی عبادت زیادہ پسندیدہ ہو اس عبادت سے جس کو میں نے
اپنے بندے پر فرض کیا ہے، یعنی کوئی بندہ فرائض کو چھوڑ کر فرض کفایہ ہو یا فرض عین ہو، نماز ہو، زکوٰۃ ہو، روزہ ہو، حج ہو، حقوق العباد ہو یا حقوق عباد اللہ میں، حقوق اللہ میں فرائض میں آتا ہو، میرے رب فرماتے ہیں اعلان ہے رب کا، کوئی بندہ فرائض کو چھوڑ کر نوافل کی کثرت کر کے قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ ہاں جو فرض کی ادائیگی کرتا ہو پھر نوافل پڑھتا ہو، وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، پھر فرض ادا کرنے کے بعد نوافل کی کثرت کر کے مسلسل جب کثرت کرتا ہے میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ کیا بنا لیتا ہوں؟ محبوب بنا لیتا ہوں۔ مالک بس محبوب بنا لیا بات ختم؟ فرمایا نہیں، اگلی بات سنو، اگلی بات پوری سنو۔ مالک کیا ہے؟ میرا رب فرماتا ہے فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، اور جب میں کسی کو محبوب بنا لوں، جب میں کسی کو دنیا میں کوئی اپنے آپ کسی کو دوست بنا لے، یار وہ دوست کی کنڈ نہیں لگن دیندا، کسی موقع پر اپنے دوست کی عزت کم نہیں ہونے دیتا، اس کے مرتبے بڑھاتا ہے، ان کی تعریفیں کرتا ہے، تو جو رب فرماتا ہے جس کو رب محبوب بنا لے پھر اس کی شان کیا ہوگی؟ رب فرماتا ہے جب میں کسی سے محبت کرنے لگ جاؤں، محبوب بنا لوں، پھر ہوتا کیا ہے؟ رب فرماتا ہے كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، تو پھر میں رب ہو کر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، جس سے وہ سنتا ہے۔ ہم یہی بات تو کرتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ کے ولی ڈائریکٹ سنتے ہیں، اللہ کے ولی اپنی طاقت سے سنتے ہیں، صحابہ اپنی طاقت سے سنتے ہیں، نبی اپنی طاقت سے سنتے ہیں۔ نانا، میرا رب تو بندہ مومن کے لیے فرما رہا ہے جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں میں اس کے کان ہوتا ہوں، کان بندے کے ہوتے ہیں، سماعت کی طاقت میں رب کی ہوتی ہے۔ فرمایا بندہ پھر پاکستان سے بیٹھ کر اللہ کا محبوب سمجھ کر غوث اعظم کو آواز لگائے تو بندہ میرا ہے، محبوب میرا ہے، میں سنواتا ہوں، میں سنواتا ہوں، میں سنواتا ہوں۔ آگے فرمایا دوسرا کیا؟ فرمایا وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اور جب میرا محبوب بن جاتا ہے نا تو پھر میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ ہمارا نظریہ الحمدللہ، ہم یہاں کر رہے ہیں میلاد، حضور کا ذکر کر رہے ہیں، ہمارا یہ یقین ہے اور یہ بخاری کی حدیث بتا رہی ہے۔ بخاری کی حدیث عام مومن کے لیے، ولی کے لیے ہے۔ ہمارا یہ یقین ہے مسجد صالح شاہ میں مصطفیٰ کا ذکر فرمان سن کے ہم جھوم رہے ہیں، مدینے والے دیکھ رہے ہیں، مدینے والے دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں۔ اگلا عقیدہ سنیے، اگلی بات سنیے، حدیث کا اگلا حصہ پھر کیا ہوتا ہے؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں رب کا ارشاد ہے وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں جو میرا محبوب ہوتا ہے، ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، پکڑتا ہے، ہاتھ بندے کا ہوتا ہے، ہو بندہ رب کا محبوب۔ رب فرماتا ہے طاقت خدا کی ہوتی ہے، بتاؤ جب طاقت خدا کی ہو تو پھر وہ ملکہ بلقیس کا تخت اٹھا سکتا ہے یا نہیں؟ وہ تخت بھی اٹھا سکتا ہے اگر وہ ولی ہو جناب سلیمان کا، رب سے محبت کرتا ہو، رب کے نبی پر ایمان لایا ہو۔ یار حضرت سلیمان اللہ کے پیارے پیغمبر ہیں لیکن مصطفیٰ کے مقتدی ہیں، معراج میں پیچھے نماز پڑھی ہے، اس نبی کے امتی کی یہ شان ہے
ہمارے نبی تو نبیوں کے سردار ہیں، ہمارے نبی کی امت نبی کی امتوں کی سردار ہے۔ جب ان کی یہ شان ہے تو مصطفیٰ کی امت کے ابو حنیفہ کی کیا شان ہوگی، مصطفیٰ کی امت کے احمد بن حنبل کی کیا شان ہوگی، مصطفیٰ کے امت کے شافعی مالک کی کیا شان ہوگی، مصطفیٰ کے امت کے حضرت غوث اعظم کا کیا مقام ہے۔ ہو میں بات پوری کر دوں، ٹائم بہت قریب ہو گیا ہے جی، توجہ ہے گی آپ کی؟ اچھا، جس چیز کو بات سمجھ میں آئیے وہ بولے سبحان اللہ، جو ابھی دیر سے آئے اس کو تو ظاہر بات ہے سمجھ نہیں آئی ہوگی، وہ آرام سے محبت سے جی، محبت سے جی آگے چلیے۔ فرمایا کہ وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا۔ رب فرماتا ہے جب بندہ میرا محبوب بن جاتا ہے، کیا کہنے ہو، جب بندہ رب کا محبوب ہو، بندہ جب رب کا محبوب بن جاتا ہے، رب فرماتا ہے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، جس سے وہ چلتا ہے۔ جب معجزات بتائے جاتے ہیں کہ سرکار فلاں کے گھر میں تشریف لائے تو بہت سارے لوگ جو انٹرنیٹ سے دین سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ہو کیسے سکتا ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی مر کر مٹی ہو گئے۔ وہی نبی فرما رہے ہیں، اللہ کا یہ فرمان ہے کہ جب بندہ محبوب بن جائے، عام اوے جس نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہو وہ رب سے محبت کرنے لگ جائے، اس کی تو یہ شان ہے، چلتا پاکستان میں داتا ہے، طاقت خدا کی ہو جاتی ہے۔ تو جب مصطفیٰ کے کلمہ پڑھنے والے کی یہ شان ہو جاتی ہے، ذرا بتاؤ گنبد خضرا کے بقی کا مقام کیا ہوگا، حضور کی شان اور عظمت کا کیا مقام ہوگا۔ آگے چلیں، فرمایا کہ پھر ہوتا کیا ہے، وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ۔ رب فرماتا ہے جب میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے، کون بندہ؟ محبوب۔ سنتا وہ سب کی ہے لیکن جو سب سے زیادہ مانتا ہے وہ اپنے محبوب کی مانتا ہے۔ جب بندہ میرا محبوب بن جاتا ہے، وہ میری بارگاہ میں التجا کرتا ہے تو میں اس کی بات کو ٹالتا نہیں ہوں، میں اس کی بات کو پورا کر دیتا ہوں۔ یہاں تک کہ حدیث میں روایت میں آیا ہے کہ اگر میرا درویش، میرا بندہ، میرا محبوب اگر اس بات پہ قسم کھا لے، آگے اس کے پہاڑ ہو اور وہ کہے کہ اس پہاڑ کو ہٹ جانا چاہیے، پھر میں اپنے یار کی وہ بات پوری کر کے پہاڑ کو ہٹا دیتا ہوں، پہاڑوں کو ہٹا دیتا ہوں۔ تم کہتے ہو کہ باب شے کوئی نہیں، رب فرماتا ہے اگر وہ کسی بات پہ اٹک جائے تو ہم پہاڑوں کو بھی ہٹا دیتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ بابے کی طاقت پوچھنی ہو تو کسی وہابی سے یا کسی جس کو اپنے بابا کا پتہ نہ ہو اس سے نہ پوچھو، ان سے پوچھو، یا قرآن سے پوچھو، یا رب کے فرمان سے پوچھو، یا مصطفیٰ کے فرمان سے پوچھو، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ بابے تو قرآن میں آئے ہیں، بابے تو نبی کے فرمان میں آئے ہوئے ہیں۔ مصطفیٰ اپنے ایسے غلاموں پہ ناز فرما رہے ہیں کہ ٹھیک ہے گناہگار ہوں گے لوگ، لیکن یہ بھی تو دیکھو نا میری امت ہوگی، اس میں غوث اعظم جیسے بھی تو ہوں گے، اس میں امام اعظم جیسے بھی تو ہوں گے، شیخ مجدد الفسانی جیسے بھی تو ہوں گے، حضور سیدی اعلیٰ حضرت ورگے جو جمال بھی تو ہوا کرے گا۔ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعَذَّنَّهُ، اور جس سے میرا بندہ وہ محبوب پناہ چاہتا ہے میں ضرور اس کو محفوظ کر دیتا ہوں۔